پھیلا کا تحقیق جماعت تیری پکڑ کر لے آئی مجھ کو وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ میں ارادہ کرتا تھا عمرے کا. ایک عمرے کا ارادہ کب کرتا تھا؟ جاہلیت میں، اس وقت مسلمان نہیں تھا، عمرے کا ارادہ تھا. بس کیا دیکھتے ہو اب کہ میں مسلمان ہو گیا، اب کرا نہ کرا کیا کرا. بس خوشخبری دی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شکر پر اللہ پاک کا مسلمان ہو گئی، اور حکم کیا اس کو کہ تو جا کر عمرہ کرا. سمجھے گئے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں وَأَمَّا حَجُّ بَيْتِ اللَّهِ ماخذ نمبر 2 کتاب دے اتے انگل نہ رکھے ہوئے، ہاتھ نہ رکھے ہوئے تے ایویں بیچے ہوئے تے ظلم میں میں بڑی ایک قیمت بھر کر تمہارے لیے کتاب مہیا کی ہے. ایویں بیچے رہو صرف صاحبہ بہیرہ بنتے، ہاتھ رکھو تو سمجھو گال، انگے رکھو سارے اپنی کتاب کھول کر. وَأَمَّا حَجُّ بَيْتِ اللَّهِ اے پر حج بیت اللہ کا، تعظیم کرنی شاعر کی، شاعر اللہ کی، تے تعظیم کرنی مہینے حرام کی. بس امر اس کا بہت ظاہر ہے اس سے کہ مخفی ہو. یہ تے مخفی کو نہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ حج تے عمرے کے بڑے قائل تھے مشرکین. سمجھ لو. ماخذ نمبر 3 محدث عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں مشرکین نیز حج و عمرہ و طواف و استلام و حجر میں کردند ہو. یہ عبارت مشرکین حج عمرہ طواف بوسہ دینا حجر اسود کو کرتے تھے، وہی خانہ را ہمیشہ تعظیم میں کردند ہو، ہمیشہ اس گھر کی تعظیم کیا کرتے تھے مشرکین مکہ. سمجھ لو. ماخذ نمبر 4 کے اندر علامہ عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الملل والنحل. او مذاہب نقل کیے بہت سارے، اس میں وہ مشرکین کے نام لکھتا ہے. قال وکانوا یحجون البیت، تھے حج کرتے تھے بیت اللہ کا، عمرہ کرتے تھے. سمجھ لو. حج عمرہ تے مجمل ہے، آگے ہوں تفصیل میں. اور احرام باندھتے تھے، ایک طواف کرتے تھے بیت اللہ کا 7 دفعہ. اسلام میں بھی طواف کتنی دفعہ ہے؟ وہ بھی 7 دفعہ طواف کرتے تھے. ہاں مسح کرتے، ہاتھ لگاتے حجر اسود کا، آگے دوڑتے صفا مروہ کے درمیان، تھے تلبیہ کہتے تھے. تلبیہ پڑھتے مگر تلبیہ میں مشرکانہ الفاظ ملایا کرتے تھے، مگر تحقیق بعض ان کا شرک کرتا تھا اپنے تلبیہ میں، اپنے قول کے اندر. لا شریک اللہ کا، تیرا کوئی شریک نہیں. آگے کہتے الا شریکون، ہاں ایسے شریک ہیں جو تیری خدمت کے لیے ہیں، ان کے تو مالک ہے، جن چیزوں کے وہ مالک ہیں ان کا بھی تو مالک ہی. میں حدیث سمجھاؤں گا الا شریکا تملے کو ہو انشاءاللہ. آگے یہاں سمجھنے کی ضرورت کو نہیں. آگے یاقفون المواقف کلھا، وقوف کرتے تھے سارے مواقف کے اوپر. صرف مکے کے مجاور جو تھے قریشی، او عرفات میں نہیں جاتے تھے. باقی عربی وقوف عرفات کا کرتے تھے، اے نہیں کرتے تھے. عرفات جو ہے حرم سے باہر، مزدلفہ حرم کے اندر. وہ کہتے تھے ہم حرم کے ایسے باہر کیوں جائیں، نہیں جایا کرتے تھے جاہلیت میں. باقی عربی کرتے تھے، وقوف کرتے سارے مواقف کا. سمجھ لو. آگے مکان ہوتے تھے، ہدایات قربانیاں لے آتے تھے اور مارا کرتے تھے کنکریوں کو. حرام سمجھتے مہینے حرام کو، نہ جنگ کرتے ان کے اندر، نہ لڑائی کرتے ان کے اندر. مگر قبیلہ تئی تے خصم تے باز بن الحارث بن کعب، اے نہ حج کرتے نہ عمرہ کرتے، نہ حرام سمجھتے مہینے حرام کو، نہ شہر حرام کو. سمجھے گئے؟ یہ سب کچھ آ گیا. حج کے جتنی چیزیں ہیں سب آگی کے نہ آگی، حج انہی چیزوں کا نام ہے، سارا کچھ کیا کرتے تھے. ماخذ نمبر 5 علامہ شہرستانی فرماتے وَكَانُوا يَكْرَهُونَ الظُّلْمَ، تھے مکروہ سمجھتے تھے ظلم کرنے کو حرم کے اندر ہو. سمجھے ویسی میرے بزرگوں، مشرکینوں مساجد الہیہ کی تعظیم بھی ان کے دل میں تھی.
حجاج کی مساجد کی تعظیم تے اپنی جگہ رہی، مسجد کے چراغ جلاتے، بیت اللہ کا غلاف ڈالتے، جھاڑو دیتے، بڑی عزتیں تعظیمیں کرتے. پر جو لوگ حج کے لیے آتے سواری کرنے کے لیے، ان کی بڑی بڑی خدمتیں کرتے تھے، ان کو جوتیاں دیتے، کپڑے دیتے، تام کھلاتے، ان کو سمجھ لو حجاج کی خدمت کرتے، حرم شریف کی خدمت اپنی جگہ رہی. سمجھے ہوئے؟ پڑھو قرآن پاک. اللہ پاک فرمائیں دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہو گئے. یہ حضرت عباس ہے دیر کے ساتھ، کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلے آ جاتے کہ اچھا تھا. تو قریشی تھے نا، ناز میں آ گئے، کہنے لگے ہم کون سا کوئی برا کام کرتے تھے، ہم ہی تو خدمت میں لگے ہوئے تھے، بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے. اللہ پاک کوئی غیرت مشرک تے نیکی. اللہ پاک فرمائیں دے اجعلتم، آیا کیا ہے تم نے سقایۃ الحاج، پانی پلانا حاجوں کا. پانی پلانا حضرت پانی بھی اے پانی نہیں تھا، سارا سال شہد جمع کرتے، شہد پہاڑوں سے اتارتے، شہد جمع کرتے سارا سال. جب حج کے ایام آتے، زمزم کا پانی، اونٹنیوں کا دودھ تے شہد ملا کر حاجوں کو پلایا کرتے تھے. ایسا کام کرتے تھے. سمجھے تو اجال تم کر چھوڑا تم نے پانی پلانا حاجوں کا، آبادی کرنی مسجد حرام کی. مسجد حرام کو جھاڑو دیتے، بتیوں کا انتظام کرتے، روشنی کا سارا کچھ کرتے. اس کو تم نے توحید کے برابر کر رکھا. کمن آمن باللہ والیوم الاخر. سمجھے؟ جس آدمی نے ایمان لایا تم نے اس کو اس کے برابر کیا. کوئی تمہاری نیکی نہیں، جب تک توحید ایمان نہ ہوئے کوئی نیکی کو نہیں. سمجھے کو فاہم سالف لکھی ہوئی ہوتی تھی. علامہ عثمانی مرحوم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مرحوم فوائد تفسیریہ میں لکھتے ہیں مشرکین مکہ کو، یہی عبارت، مشرکین اس پر بڑا فخر و ناز تھا کہ ہم حاجوں کی خدمت کرتے، انہیں پانی پلاتے، کھانا کپڑا دیتے، اور مسجد حرام کی مرمت یا کسوائے کعبہ یا تیل بتی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. سمجھے؟ خادم تھے حجاج کے کہ نہیں؟ مسجد حرام کے خادم تھے کہ نہیں؟ خدمت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حیران ہو جاؤ گے کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو شہید کیا، حضرت بھی موجود تھے، حضرت کو نبوت نہیں ملی تھی جس دن قریشوں نے بیت اللہ شہید کیا. چندہ کیا کہ بھئی چندہ کرو تو پھر اس کو بنائیں، تعمیر کریں. اس وقت میں بیت اللہ شریف کا متولی تھا وہب ابن عابد. کون؟ وہب ابن عابد کعبے کا متولی تھا. اس نے اعلان کیا کہ پیسے لے آؤ لیکن میں حرام کا پیسہ نہیں لوں گا. سمجھ گئے؟ حلال کا پیسہ لے آؤ کہ او میں لگاؤں گا بیت اللہ پر. کہ مشکوک مال، زناکار کسبی عورت کا پیسہ، سود کا پیسہ، غصب چوری کا پیسہ میں بالکل نہیں لوں. چنانچہ مال انہوں نے جمع کیا لیکن اتنی پیسہ نہ ہوا جو بیت اللہ بنا سکے. آخر حتیم والی جگہ کو نکال دیا، بیت اللہ چھوٹا بنایا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگا. وہ سنتے تو یہ وصف تو ان کی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کی ہے، جو بیت اللہ چھوٹا کر ڈالا، حتیم کو پہلے نکال دیا. اس وقت کہ حلال کا پیسہ نہیں تھا، مشکوک مال تھا، نہیں لگایا. کتنی تقویٰ کے پرہیزگار تھے. مشرک مگر نیک مشرک تھے. ہاں نیک مشرک تھے نیک مشرک، متقی مشرک تھے. اس میں کوئی شک نہیں. بڑا تقویٰ ہے صحیح، جو حلال کا مال لگاویں گے حرام لگانے کو. یہ پڑھو وہب ابن عابد متولی کعبے کا اعلان. ماخذ نمبر 2 علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں ان وہب ابن عابد، ہے عبارت، ان تحقیق وہب ابن عابد نے کہا لقریش، واسطے قریشوں کے،
لا تدخلوا، نہ داخل کرو اس کے اندر اپنے قصب سے مگر پاک، نہ داخل کرو اس کے اندر کمائی تے مزدوری زنا کی، مہرا باغین نمن مزدوری، مہر کو مراد مہر نہیں، مہرا باغین یعنی مزدوری زنا کی، ولا بیا ربا، نہ اے سود کا پیسہ، نہ ظلم کسی ایک کا لوگوں سے، دیکھا ویسے اے انہیں اعلان کر چھوڑا کہ حلال پیسے لے آؤ، سود کا پیسہ، چوری کا، غصب کا، زناکار کسبی عورت کا پیسہ اے میں نہیں لکھوں۔ اچھا اگو میرے بزرگوں، ماخذ نمبر 3 روایات ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرماتی ہے، پوچھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، منال جو دورے اے جن نے حج کیا ہے تو دیکھا ہے کہ بیت اللہ شریف ایک جس طرح مسجد ہے نا سی، بیت اللہ کی اس جانب حتیم اس کو کہتے ہیں، وہ باہر نکلا پڑا ہے، دیوار جو ہے چھوٹی چھوٹی اتنی ارد گرد اس کے بھی، اسی کے متعلق میں نے جدر سے پوچھا، یعنی حتیم کے متعلق پوچھا کہ حضرت بیت اللہ کی جزء یا اسے جدا ہے، سمجھ لو، پوچھا میں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آیا اے بیت اللہ سے ہے وہ یا نہ؟ آپ نے فرمایا ہاں بیت اللہ سے۔ میں نے عرض کیا حضرت کیا ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اس کو بیت میں داخل نہیں کیا، یہ باہر نکال دیا، کیوں نکالا؟ آپ نے فرمایا قوم تیری کثرت بہم، کم ہو گیا ان کے ساتھ نفقہ تھوڑا ہو گیا، پیسے پورے نہیں تھے، اس وقت انہوں نے باہر نکالا۔ ہوں سمجھو نفقے سے مراد کیا ہے، سن لو، علامہ عینی نفقے کی تعیین کرتے ہیں، اجن نفقۃ طیبۃ التی اخرجوہا، حلال کے پاک خرچہ نہیں تھا، ایسے تو بڑے پیسے تھے ان کے پاس، لیکن حلال پیسے اتنی نہیں تھے جو سارا بیت اللہ بنے، اس واسطے مسجد کو چھوٹا کر دیا، بیت اللہ شریف کو اس کو نکال دیا، لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ سمجھیے میں بات میرے بزرگوں، اب اس کے بعد آگے عرض کرتا ہوں، ہاں مشرکین کو ضد کھا گئی، مشرکین میں حضرت زکوٰۃ بھی تھی، کیا طریقہ اس کا اللہ پاک کو علم میں کہ ان کی زکوٰۃ کا کیا قانون تھا، اس کی تفصیل مجھے نہیں ملی، سمجھ لو، بہرحال جس کو وہ زکوٰۃ کہتے تھے، زکوٰۃ ان کے اندر موجود تھی، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ان کو عرب کے لوگ سعادت مند ولی اللہ سمجھتے، کہتے کامل انسان یہی ہے جو اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دیا۔ اب زکوٰۃ کا مصرف کہاں خرچ کرتے زکوٰۃ کو؟ تمہارے کتاب میں لکھا پہ صفحہ 190 مصارف زکوٰۃ پہلے پڑھ لو، صفحہ 190 کی ابتدا میں مہمان نوازی، مہمانوں کو اسی زکوٰۃ کے مال سے کھلاتے تھے، بولو سمجھو گے؟ اچھا، خدمت مسافرین، مسافر کوئی آ کے سمجھا کہ ان کے پاس کوئی سواری نہ ہوتی یا ان کی جوتی نہ ہوتی، کپڑے نہ ہوتے، تو اسی زکوٰۃ کے مال سے اس کی خدمت کرتے مسافرین۔ تیسرا، نادار اہل و عیال و یتاما و بیوگان کا نفقہ، یتیم بیوہ عورتیں غریب لوگوں کی خدمت بھی اسی زکوٰۃ سے کیا کرتے تھے۔ 3، چوتھا، عمومی مساکین پر خیرات، عمومی مسکین لوگ جو ہوتے علاقے کے اندر ان پر بھی خرچ کرتے اسی زکوٰۃ کے مال سے۔ 4، 5واں میں اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے طور پر پیسے خرچ کرتے، وہ بھی اسی زکوٰۃ سے دیا کرتے تھے۔ 5، 6 مصائب و واقعات پر صرف کرتے، کسی کے گھر کو آگ لگ گئی، گھر جل گیا، یا کسی کا باغ بالکل نہ پھلا، یا کوئی مقروض ہو گیا بیچارہ، ایسے واقعات حقہ کے اوپر وہ صرف کیا کرتے تھے، ان کی امدادیں کرتے، سمجھ گو، یا دو طرفی آپس میں لڑ پڑتے، سلو کراتے کہ ان کو جو پیسے بھرنے پڑتے وہ اسی زکوٰۃ سے دیا کرتے تھے۔ یہ سمجھ گئے؟ زکوٰۃ کا مصرف مشرکین عرب کے نزدیک یہ تھا۔ اب اس کا ماخذ پڑھو، شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَكَانَتْ فِيهِمُ الزَّكَاةُ، ان میں کیا تھی؟
وَقَانَ الْمَعْمُولُ تھا معمول ان کے نزدیک زکوٰۃ سے مہمانی دینی مہمان کو، تے مسافر کی خدمت کرنی، اٹھانا لوگوں کے بوجھوں کا، صدقہ کرنا مسکینوں پر، صلہ رحمی کرنی، امداد کرنی واقعات حقہ میں۔ واقعات حقہ یہی ہے کسی کا گھر سیلاب کی وجہ سے ڈوب گیا، مقروض ہو گیا، اس قسم کے واقعات پر خرچ کرتے تھے، یا کسی نالے کے اوپر پل بنانی ہے، پل بناتے اس پر بھی اسی زکوٰۃ کو خرچ کرتے، نواب الحق کے تھے، اور تھے مدح کرتے تھے اس کے ساتھ کہ پہچانتے تھے کہ یہ کمال ہے انسان کا اور سعادت ہے اس انسان کی، سمجھے؟ اور عنوان صفحہ 191 پہ چلا گیا، اور عنوان مشرکین مکہ باندھو کو آزاد کرتے تھے، کیا کرتے؟ آزاد کر دیتے اپنے باندھو کو زندگی پر، مرنے کے قریب وصیتی کر جاتے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے کہ میری باندھے آزاد کرنا، کیا کرنا؟ یہ بھی ایک نیکی تھی ان میں، آپ نیکی سمجھتے تھے، خود ہی آزاد کرتے تھے، وصیت ہی کر جاتے باندھو کے آزاد کرنے۔ اور پڑھو حضرات حدیث میں ماخذ نمبر 1 کے اندر، ہاتھ رکھو سارے، نیند پوجا کرو۔ ان ابن بن شعیب ان نبی ہم جدے ہی ان العاص بن وائل، عاص بن وائل نے وصیت کی، یہ مشرک ہو کر مرا ہے، عاص بن وائل مشرک ہو کر مرا ہے، بے دین ہے۔ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ آزاد کیا جاوے مجھ سے 100 گردن کو، بس آزاد کیا اس کے بیٹے ہشام نے 50 گردنیں، بس ارادہ کیا اس سے عمر نے کہ آزاد کرے، اس سے 50 باقیہ، ایک بیٹے نے 50 آزاد کر دیے، دوسرا بیٹا جو مسلمان تھا اس نے دیکھا کہ ابا وصیت کر گیا تھا میں آزاد کرا باقی 50، مگر اس نے کہا کہ میں پہلے حضرت سے پوچھا حضرت کیا فرماتے ہیں، سمجھ لو۔ پس کہنے لگا تاکہ پوچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بس عرض کیا اللہ پاک کا رسولہ میرے رب نے وصیت کی آزاد کرنے 100 گردن کی، میرے بھائی ہشام سے آزاد کر چکا ہے اس کی طرف سے 50، باقی رہ کے اس پر 50 گردنیں، آیا پس میں آزاد کرا، اس سے آزاد کرا، مرات شرک پر ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہوتا وہ مسلمان، اگر مسلم تے موحد ہوتا بس آزاد کرتے تم اس سے، سمجھ لو، یا صدقہ کرتے اس سے یا حج کرتے اس سے تے پہنچتی اس کو یہ چیز، لیکن وہ تو مشرک تھا، اب آزاد کرے وہ تو کیا کرے گے، وہ کوئی فائدہ نہیں چاہیے، سمجھیے بھائی۔ علامہ شہرستانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ماخذ نمبر 2 صفحہ 192 میں، وَقَانُوا يُوفُونَ بِالْعُهُودِ، عہد پورا کرتے تھے، عہد کرتے کسی کے ساتھ، عہد کو پورا کرتے تھے، یہ بھی ایک نیکی ہے نصیب، سمجھا؟ قانوا یوفون بالعہود، عہد پورے کرتے، ویکرمون الجار، ہمسائے کی عزت کرتے، ویکرمون الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے تھے، مہمان کی عزت کرنی ہے، اس کو روٹی کھلاتے، سب کچھ کرتے، سمجھے گے؟ آگے میں عنوان لکھا پہ مشرکین کے مذہب میں صفات مذکورہ بالا کا مقام، لکھا پہ لکھا پہ میں نے لکھا، مشرکین کی نظر میں یہ صفتیں جو ہیں، مہمانوں کو روٹی دینا، واقعات حقہ میں امداد کرنا، سب کچھ، ان کا مقام کیا تھا؟ ایسے کام کرنے والوں کو وہ ولی اللہ سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ بزرگ مانتے تھے، جو ایسے کام کرے ان کی نظر میں یہ بڑے اونچے درجے کی نیکیاں تھی۔ چنانچہ ماخذ نمبر اول میں سی، فقالت خدیجہ، تو یہ واقعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، فرشتہ جبریل آیا کہ نبوت ملی، آپ گھر تشریف لے آئے، کہ آ کر بی بی کو حال سنایا کہ میں نے ایسی بات دیکھی ہے، میں تو ڈر گیا۔ یہ استاد تمہیں سمجھاوے گا
کہ حضرت نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہ کیا کہ ایسے مبہم بات کیوں کی بی بی کو، یہ میں نہیں بات کرتا. بی بی نے حضرت کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ حضرت آپ کے لیے کوئی خطرناک بات نہیں ہو سکتی، آپ کے اللہ کے ولی ہو، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہو، ہمسایوں کی عزت کرتے ہو، ایسے کام کرنے والے کے اوپر کہاں خرابی آتی ہے. سمجھے تو یہ ہن پڑھو. فقالت خدیجہ تو بی بی خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ، ہاں قسم اللہ پاک کی ہو نہیں سکتا، نہیں رسوا کرے گا آپ کو اللہ پاک ہمیشہ، آپ کو اللہ پاک ہو رسوا نہیں کرتا. کیوں؟ انا کا بے شک آپ سے لاریمی کرتے ہو، اٹھاتے ہو لوگوں کے بوجھوں کو، کسب کرتے ہو معدوم، کسب کر دیتے ہو مال معدوم، جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کو وہ دے دیتے ہو، اور مہمانی دیتے ہو مہمان کو، امداد کرتے ہو واقعات حقہ پر. یہ دلیل بنا رہی ہے بی بی صاحبہ ان کاموں کو حضرت کی بزرگی کے لیے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کی خلل نہیں آ سکتی، آپ کیسے نیک ہو، ایسے کام کرتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہو، اپنے گھر کے سامنے انہوں نے مسجد بنائی تھی، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روایت میں آتے کان پکان روتے بہت تھے، قرآن پہ گریا ہو رہا تھا. مکے کے قریشوں کی لڑکیاں لڑکے جمع ہوتے تھے، دیکھتے، عورتیں دیکھتی متاثر ہوتی. قریشوں کو خدشہ ہوا کہ ہمارے بچے گمراہ ہو جائیں گے، ایک قرآن پڑھتا ہے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کو کہا یا قرآن نہ پڑھ یا نکل جا مکے سے. آپ نے فرمایا چلو میں نکل جاؤں گا، جنگل میں رہوں گا، قرآن پڑھوں گا. آپ جا رہے تھے کہ آگے رئیس تھا ابن دغنہ، اپنے علاقے کا دیہات کا رہنے والا تھا. اے میرا ان کا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، رہنے نہیں دیتے قریشی، میں آخر جنگل میں جا کر اللہ پاک کی عبادت کروں. اب اس نے یہی الفاظ کہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو بی بی خدیجہ بنت الکبریٰ نے سرور کائنات کے حق میں فرمائے. سمجھ جاؤ. ان پڑھو ماخذ نمبر 2 کالا ابن دغنہ، کالا ابن دغنہ کہنے لگا تحقیق آپ جیسا جوان اے ابا بکر صدیق نہ نکلے تے نہ نکالا جاوے، لا یخرج ولا یخرج، نہ نکلے تے نہ نکالا جائے. کیوں؟ ان کا تکسب المعدوما، تو کسب کر دیتا ہے غریب تے کلاش کو، مال صلہ رحمی کرتا ہے، اٹھاتا ہے بوجھوں کو، مہمانی دیتا ہے مہمان کی، امداد کرتا ہے واقعات حقہ پر. سمجھے؟ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ ان کاموں کو عرب فضیلت کی چیزیں سمجھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، اچھی چیزیں سمجھتے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ دار تھا عبداللہ ابن جدعان. وہ اپنے وقت کا بڑا سخی آدمی تھا، اتنی سخی تھا حضرات کو کہ اس کی ایک دیگ تھی جس میں تام پکتا، وہ چولہے پر پڑی رہتی، اتارتے نہیں تھے، سیڑھی رکھی ہوئی تھی، سیڑھی کے ذریعے نکالا کرتے تھے، اتنی بڑا سخی تھا. بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ حضرت وہ ایسے کام کرتا تھا، کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے تھا کہ کافر، قیامت کے منکر، خدا کا اپنی توحید کی قائل نہیں تھا تو اس کو کیا فائدہ؟ مشرک تھا لیکن یہ کام کرتا تھا. سمجھیے ہوئے. پڑھو عبارت ماخذ نمبر 3 عائشہ تھا، بی بی عائشہ فرماتی ہے اس نے کہا واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقیق عبداللہ ابن جدعان تھا جاہلیت میں، کب؟ جاہلیت میں مہمانی دیتا تھا مہمان کو، صلہ رحمی کرتا اور چھڑاتا گردنوں کو، گردنیں آزاد کرتا، چھڑاتا، بہتر کرتا ہمساگیری کو. پس تعریف کی میں نے اس پر، آیا نفع دے گی اس کو یہ بات؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نفع نہیں دے گی. اس نے نہیں کہا ایک دن کہ اللہ پاک میرے گناہ بخش دے دن، یہ قیامت کے. مسند ابی عوانہ کی روایت ہے، اور روایت میں تھا جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا، کام دیتا مسکینوں کو. سمجھ لو. ماخذ نمبر 4 صفحہ 194 میں علامہ نبی لکھتے قال العلماء، کیا لفظ؟
علماء کہتے ہیں تھا ابن جدان بہت تام دینے والا، تے تھا بنایا تھا مہمانوں کے لیے پیالہ، دیگ جو چڑھا جاتا تھا اس کی طرف 7 سیڑھی کے یورقا الیہا بسلم، سیڑھی رکھ کر چلتے، دیگ کے اوتے دیگ سے تام نکالا کرتے تھے، دیگ چولہے پر پڑی رہتی، اتنی بڑی دیگ ہوتی کہ چولہے سے اٹھا کے نہیں تھے اس کو، کو نہ سمجھو۔ اچھا میرے کہا کیوں مشرکین مکہ، بس صرف سننے کی بات ہے، کوئی مشکل باتیں کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہی دیتے تھے، پر اللہ پاک کی نظر دیتے تھے، اللہ پاک کی بنتے بھی دیا کرتے تھے۔ مشرک جو تھے اللہ پاک کی دیتے، غیروں کی دیتے۔ اور پڑھو قرآن پاک فرمائیں دے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ہے عبارت جالو کر چھوڑا مشرکین نے، جالو للہ کیا مشرکین نے، کیا مشرکین نے للہ اللہ پاک کے لیے، مما ان چیزوں سے جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی، کھیتی سے اور جانوروں سے حصہ، کھیتی سے بھی اللہ پاک کا حصہ نکالتے نظر کے طور پر تھے، جانوروں سے، مگر وہ کہتے یہی تھے، کہتے ھذا للہ بزعمہم، یہ کہ ہے اللہ پاک کی نظر کا حصہ، یہ دامے اللہ پاک کے حصے کے، سمجھے، وَھذا لِشُرَکَائِنَا، یہ ہمارے معبودوں کا حصہ، دونوں کا حصے نکالا کرتے تھے، اللہ پاک کا بھی کہ اپنے معبودوں کا۔ سبحان اللہ، قرآن بڑی عجیب کتاب ہے۔ دیکھو جب ان کے مشرکین کے شرکاء کا حصہ بیان کیا، فرمایا ھذا لِشُرَکَائِنَا، کہتے تھے ہمارے شریکوں کا ہے، کہ جب اپنا نام فرمایا فرماتے ھذا للہ بزعمہم، وہ کہتے یہ اللہ کا ہے، اللہ فرماتے ان کا گمان ہے جو اللہ کا ہے، میں نہیں لیا کرتا مشرکوں کی نظر اللہ پاک، یہ ان کا گمان، اپنے گمان میں کہتے کہ یہ اللہ پاک کا حصہ ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے انا اغنی الشرکاء، میں شریکوں سے بالکل بے پرواہ، جہاں شرک آوے وہ قبول نہیں کرتا اللہ پاک، سمجھے ہوئے میرے بزرگوں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فتح الرحمان اگلے دن عرض کیا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ لکھا ہے فارسی میں، اس کے اوپر کہیں کہیں جگہ حاشا لگاتے ہیں، اس کا نام ہے فتح الرحمان، انہوں نے رکھا ہے۔ فتح الرحمان کی عبارت ہے فرمیندن آہل جاہلیت احکام چند اختراع کردہ بودان دو، جہلیت کے لوگ چند حکم اختراع کیے، ازاں جملہ آنس دو، ان احکام میں سے ایک یہ ہے کہ از زراعت و مواشی، کھیتی کے جانوروں سے پارا برائے خدا مقرر کردند، ایک حصہ اللہ پاک کے لیے مقرر کرتے، و پارا برائے بتاں، سمجھاتے ایک حصہ بتوں کے لیے۔ ہوں دیکھو جو اللہ پاک کا حصہ ہوتا وہ کہاں خرچ کرتے، حصہ خدا پر مساکین و ضعیفہ صرف میں کردن لو، اللہ پاک کا حصہ کہاں صرف کرتے، و حصہ بتا آستانہ میں رسانی دن، با آستانہ میں رسانی دن، کہ بتے دا حصہ وہ مجاوروں کو دیتے تھے، آستانے پر پہنچا دیتے، جہاں ان کے بت ہوا کرتے تھے ان کے مجاوروں کو دیتے، سمجھے ہوئے۔ اگلا ماخذ پڑھو، ماخذ نمبر 2، شاہ عبد القادر مرحوم لکھتے ہیں، شاہ عبد القادر مرحوم، کافر اپنی کھیتی میں سے اور مواشی کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے ہیں، اللہ کی نیاز، اسی نظر کو نیاز کہتے ہیں، نظر نیاز ایک چیز ہے، نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے ہیں۔ آیا ذہن میں؟ بہرحال وہ مشرک تھے، آخر معبودوں کی نظر سے دیتے تھے مگر اللہ پاک کی بھی دیتے تھے، سمجھیے بتا۔ آگے حضرت نیند نہ کرو، مہربانی کرے بات کو۔ مشرکین میں حضرت کو، مشرکین عرب میں خطرہ بھی تھا، کیا
غسل جنابت کا بھی تھا، جنبی ہو جاتے تھے غسل کرتے تھے. سن جاؤ غسل جنابت بھی. اور فطرت کے خصال جو ہیں سارے ان میں تھے، ناخن کٹانا، مونچھیں کٹانا، بغلوں کے بال لینا، زیر ناف کے بال لینا، یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. سمجھے نہیں؟ ہندو کی طرح نہیں تھی کہ خطرہ نہ کریں، غسل جنابت کا نہ کریں، یہ ان میں مروج تھا. سن دے پو. اب تمہیں شرک کا پتہ لگے گا کہ شرک ہے کیا. دیکھو تو صحیح، سارے مسلمانوں والے اوصاف ہیں نامراد.